اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مشت زنی سے کیسے بچا جائے؟ واضح ہے کہ مشت زنی کے گناہ سے بچنے اور اس کی عادت نکالنے کے لیے نیک ماحول اور صحبت اختیار کریں۔ اگر ان گناہوں سے بچنا مشکل ہو رہا ہو تو یہ سوچیں کہ اگر اس گناہ کرتے وقت مجھے میرے والدین یا کوئی بھی ایسے رشتے و تعلق والا شخص جس سے انسان اپنا گناہ چھپانا چاہے، مثلا اساتذہ یا شاگرد وغیرہ دیکھ لیں یا انہیں علم ہو جائے تو کیا میں ان کے سامنے یہ گناہ کر سکوں گا یا شرمندہ ہوں گا؟ پھر یہ سوچے کہ جب میں والدین کے سامنے گناہ سے شرماتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہر وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میرے خالق اور حقیقی محسن ہیں اور حساب و کتاب پر مکمل قادر ہیں، ان کے سامنے میں کس منہ سے حاضر ہوں گا؟ نیز یہ سوچے کہ قیامت کے دن اگر والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، اساتذہ، شاگرد، دوستوں اور تمام مخلوق کے سامنے بتا دیا گیا کہ فلاں بن فلاں نے فلاں دن فلاں وقت یہ گناہ کیا ہے، تو اس وقت آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ قیامت کا وہ منظر سوچے تو امید ہے کہ گناہوں کا ترک کرنا آسان ہو جائے گا، اور ان سب باتوں کی عادت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں سے بچنے کی خصوصی دعا کرتے رہیں۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس گناہ سمیت تمام گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے احکام پر چلنا آسان فرمائے۔ نیز اس کے ساتھ چند اعمال کا اہتمام کیا جائے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، شادی شدہ نہیں تو جلد از جلد نکاح کر لیں، اور شادی کے سلسلے میں معاشرے میں رائج اخراجات اگر نہیں برداشت کر سکتے تو سادگی کے ساتھ کسی متوسط یا غریب گھرانے میں شادی کر لیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں کم خرچ اور بوجھ ہو۔ نمبر 2، ورنہ کثرت سے روزے رکھیں۔ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو جتنے روزے رکھنے سے شہوت اور قوت ٹوٹنے لگے اتنے روزے رکھیں۔ نمبر 3، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت بنائیں۔ نمبر 4، ہر وقت ذکر کا اہتمام کریں سوائے بیت الخلاء، غسل خانے اور ایسی جگہ کے جہاں ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ 5واں، تنہائی میں ہرگز وقت نہ گزاریں۔ نمبر 6، جب تک یہ عادت نہ چھوٹے روزانہ 2 رکعت نفل توبہ و حاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ سے اس گناہ سے چھٹکارے کی دعا مانگیں، اللہ پاک ضرور آسانی فرمائیں گے۔ نمبر 7، کثرت سے اس دعا کا ورد کیا جائے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ نمبر 8، کثرت کے ساتھ سید الاستغفار پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، انشاءاللہ یہ عادت جلد ہی چھوٹ جائے گی۔ سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک وعہدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے۔